اچھا سو لیٹس لک ایٹ میننجائٹس. میننجائٹس میں ٹرائیڈ ہم سب کو پتہ ہے: فیور، نیک اسٹفنس، آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس. ٹھیک ہے، یہ ایک کلاسک ٹرائیڈ ہے. سو ہیڈ ایک، نیک اسٹفنس، فیور، آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس. لیکن اس میں ساتھ ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے. دس از دا ادر ون. لیکن اس کا یہ کلاسک ٹرائیڈ ہے، بٹ یہ ہے کہ ہیڈ ایک اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نوزیا، وامٹنگ ہو سکتا ہے، لائٹ سینسیٹیوٹی ہو سکتی ہے، سیجرز بھی ہو سکتی ہیں. سیجرز میں زیادہ اوبویسلی ہم برین ایپ سے سوچنا شروع کر دیں گے سیجرز کے بارے میں، یا فوکل نیورولوجیکل ڈیفیسٹس کے ساتھ. بٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کلاسک ٹرائیڈ ہے. تو ہم کیا میننجل اریٹیشن، when your meninges is irritated in the brain, there are a couple of telltale signs that will hint towards میننجل اریٹیشن. نیوکل ریجیڈیٹی ہے تو نیک کی ریجیڈیٹی ہوگی. بروڈیزنسکی سائن پازیٹیو ہوگا، وہ ہم آلریڈی پتہ ہے کہ when you passively flex the neck تو آپ کی جو پیشنٹ ہے اس کی نیز اینڈ ہپس خود بخود فلیکس ہو جائیں گے. کرنک سائن ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جب آپ آفٹر ہولڈنگ نی اینڈ ہپ ان دا فلیکس پوزیشن، ٹھیک ہے، اس کو آپ جب اسٹریٹن کریں گے نی کو تو اس میں پین ہوگی. تو ایک یہ ہے کہ جب ہم نیک کو فلیکس کر رہے ہیں تو ہپس اور نیز کو کیا ہو رہا ہے، جو ہپس اور نیز ہیں جب وہ فلیکسڈ ہوں گے اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے، نی کو سیدھا کریں گے تو اس کو پین ہوگی. تو اٹس پین اینڈ یہ ہے کہ آٹومیٹک فلیکشن. آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس ہو سکتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے. اینڈ دین فوکل نیورولوجیکل ڈیفیسٹس ہو سکتے ہیں. اب ہم رسک فیکٹرز کیا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رسک فیکٹرز جو کچھ نہ کچھ ہو سکتے ہیں اس پیشنٹ میں. کہ ہم نے کہا تھا اسٹاف اوریز، ہم نے کہاں پہ کہا تھا؟ ہم نے بولا تھا ادھر اسٹاف اوریز. وینکومائسن ہم دیتے ہیں ڈائریکٹ ٹراما اینڈ سی این ایس پروسیجرز کے اندر ہوتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل نیورو سرجیکل پروسیجر ہوا ہو، ہیڈ ٹراما ہوا ہو، تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹ انوکولیشن سے اسٹاف اوریز آ گیا ہو. ریسنٹ انفیکشن لائک نمونیا، ماسٹرڈائٹس، اوٹائٹس میڈیا یا سائنوسائٹس ہے تو اسٹریپ نمونی ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں. whenever you think about infection, when it says infection, think about pneumonia. So strep pneumonia, pneumonia. Immunocompromise میں ہم نے think of listeria monocytogenes. اس میں ہم نے کہا تھا immunocompromise میں ہمارے پاس mycobacteria aspergillus in Canada ہے، بٹ اس میں ہم لسٹیریا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. نا اگر اسپلین ریمووڈ ہے یا اسپلین از ناٹ فنکشننگ، فار ایگزامپل سکل سیل ڈیزیز ہے کسی کو، تو وی تھنک اباؤٹ انکیپسولیٹڈ آرگینزمس جس میں نائسیریا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نائسیریا، اسٹریپ نمونی، اگین یہ والا انفیکشن اٹس آلسو لائک انکیپسولیٹڈ، یا ایچ انفلوئنزا. ٹھیک ہے، اور اگر دا پرسن از ناٹ ویکسینیٹڈ تو اگین وی تھنک اباؤٹ نائسیریا میننجیز اینڈ دین ایچ انفلوئنزا ٹائپ بی. تو یہ دو چیزیں کامن ہیں، نان ویکسینیٹڈ اور انکیپسولیٹڈ، کیونکہ آبویسلی اس کے اگینسٹ پروٹیکشن نہیں ہوگی. تو ہم نے سوچنا اس سب یہ جب سب ہوگا نا تو ہم نے سوچنا شروع کر دینا ہے میننجائٹس کے بارے میں کہ شاید پیشنٹ کو میننجائٹس ہے. ریممبر کہ جو بلڈ کلچرز ہیں وی آلویز obtain them before giving اینٹی بایوٹکس. تو نوٹس میں تھوڑا سا اگر اس طرح امپریشن آ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہے تو ریممبر بلڈ کلچرز before اینٹی بایوٹکس. تو what are we going to do? We're going to get brain CT and we're going to do blood cultures. ٹھیک ہے، سب سے پہلے برین سی ٹی اینڈ بلڈ کلچرز کریں گے. اب انڈیکیشنز کیا ہیں؟ انڈیکیشنز کیا ہیں برین سی ٹی کی؟ اگر آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس ہے، امیونو کمپرومائزڈ ہے، فوکل نیورولوجیکل ڈیفیسٹس ہیں، نیو سیزرز ہیں، ہسٹری آف سی این ایس انفیکشن ہے، یا سائنس آف انکریز انٹراکرینیل پریشر. تو بیسکلی اس میں آلموسٹ سب کچھ ہی آ جاتا ہے کہ پیشنٹ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس جو کہ ہمیشہ ہی تقریباً ہوتا ہے میننجائٹس میں، یا نیورولوجیکل ڈیفیسٹ یا سیجرز ہے. تو آلموسٹ آل کیسز میں جو ہے نا انڈیکیشنز میٹ ہو جاتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب انڈیکیشن میٹ ہو جاتی ہے، لائک فار ایگزامپل یہاں پہ گرین پلس آنا چاہیے تھا، تو دین وی گو اینڈ وی اسیس دی امیجنگ. ٹھیک ہے، اور ہم اسیس کرتے ہیں امیجنگ کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اف دیر از نو میس آکیوپائنگ لیجن کازنگ انکریزڈ انٹراکرینیل پریشر، یعنی امیجنگ میں ہمارے پاس کلیئر سائن آ گیا ہے کہ کوئی ایسا لیجن نہیں ہے جو انٹراکرینیل پریشر کو انکریز کرے گا، تو پھر وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو لمبر پنکچر. ورنہ ہم لمبر پنکچر آئی سی پی ریزڈ ہوتا ہے تو نہیں کرتے کیونکہ برین ہرنیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم سی ایس ایف انالیسس کریں گے جس میں ہم سی ایس ایف obtain کر کے کلچر اور پی سی آر ٹیسٹنگ کریں گے. لیکن سے کہ انڈیکیشن نہ میٹ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ڈو ود آؤٹ برین سی ٹی. ہم بلڈ کلچر کریں گے، سی ایس ایف کلچر کریں گے اینڈ پی سی آر ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن بلڈ کلچر ان اینی کیسز پہلے ہی ہونے ہوتے ہیں. تو سی ایس ایف کا کلچر بعد میں آئے گا، بلڈ کا کلچر آف کورس پہلے آئے گا بفور اینی ٹریٹمنٹ. سو وین وی سسپیکٹ میننجائٹس ہم نے برین سی ٹی کیا اور بلڈ کلچرز ہم نے وہیں پہ آرڈر کیے. پھر اس کے بعد جب کر لیا تو پھر ہم دیں گے امپیریکل اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیکسامیتھاسون. تو ڈیکسامیتھاسون وی نو ایز اے اسٹیرائڈ، اس سے تھوڑی سی پیشنٹ کی حالت بہتر ہو جاتی ہے. اور اینٹی بایوٹک ہم بلڈ کلچر سے پہلے نہیں دے رہے آبویسلی، کیونکہ پھر اس کے بعد وہ چیز لوز ہو جائے گی نا، کلچر میں رزلٹ نہیں آئے گا.
تو وی شوڈ نو کہ کون کون سے جو آرگنزمس ہیں وہ ٹپیکل ہیں فار دس ایج گروپ. ٹھیک ہے. امپیریکل اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ اس کے اکارڈنگلی ٹیلر ہوگی. تو ایجز 2 to 50 اور 50+. نائسیریا اینڈ اسٹریپ نمونی سب سے کامن وہ ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ امیونو کمپرومائزڈ اینڈ ان ویکسینیٹڈ پیپل میں بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم 2 چیزیں دیں گے 2 to 50. 2 ایجز 2 ہے نا, تو 2 to 50 وینکومائسن اینڈ تھرڈ جنریشن سیفالوسپورن لائک سیفٹرایاکزون. اگر ایجز 50+ ہے تو امیونو کمپرومائز ہونے کا زیادہ چانس ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس نے 50 سال میں اپنی بہت شراب وراب پی ہوگی. تو لسٹیریا مونوسائٹوجینس ہے اینڈ اینوروبک گرام وہ ہیں. تو ہم نے کہاں پہ لسٹیریا پڑھا تھا, امیونو کمپرومائزڈ انڈیویجولس میں. تو ہم اس میں 3 چیزیں دے دیں گے. ٹھیک ہے. وینکومائسن, تھرڈ جنریشن سیفالوسپورن اینڈ ایمپیسلن. ناؤ جسٹ ریکال کہ برین ایپسس میں ہم نے جو تھرڈ یا فورتھ جنریشن سیفالوسپورن, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو میٹرونیڈازول دی تھی اینڈ ہم نے وینکومائسن اس میں ایڈ کی تھی. اس میں ایسا ہے کہ وینکومائسن ان اینی کیس مل رہی ہے. ٹھیک ہے. ایمپیسلن از دا تھنگ دیٹ از ٹو ایڈ. ٹھیک ہے. سو لیٹس سے کہ انڈیکیشن نہیں آتی ہمارے پاس, ہم نے یہ سب کیا, اور اس پہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ سی ایس ایف وغیرہ کیا ہے, انالیسس سی ایس ایف لیٹس سی کہ کیا ہے, ہم نے یہ لیبس بھیج دیں. تو ہم نے امپیئرڈ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر لیا. اس میں بھی امپیئرڈ اینٹی بایوٹک اینڈ ڈیکسامیتھاسون امپیئرڈ ٹریٹمنٹ یہی ہے. جب ہم نے سی ایس ایف انالیسس دیکھ لیا ہے, تو اگر پازیٹیو کلچر اور پی سی آر ہے اور ڈبلیو بی سی کاؤنٹ زیادہ ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم ڈائگنوز کر لیں گے کہ یہ میننجائٹس ہے. بٹ اٹ بیکس دا کویشچن کہ واٹ کائنڈ. تو ہم اس پہ ابھی آ جاتے ہیں کہ واٹ کائنڈ.